قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میسر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ یقیناً اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضور کی دنیا میں تشریف آوری صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اسی سبب سے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بات عرض کرتے رہے ہیں کہ لولا انت مہتدینا، حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت ہی نہ ملتی۔ جمیع انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے مابین اور عام مخلوق کے مابین کوئی موازنہ اور کوئی مقابلہ اور کسی قسم کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا کہ نبی کی حیثیت عام مخلوق سے بالکل بالا تر ہے، اور انبیاء کرام اور رسل اعظام کی حیثیات ہمیشہ دو ہوا کرتی ہیں۔ ایک وہ حیثیت ہے جو ان کی اللہ کی بارگاہ میں ہے، جو ان کی حقیقت ہے جیسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دوسری حقیقت وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس میں قرآن حکیم بھی صراحت فرماتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں دکھنے میں تم جیسا بشر ہی ہوں، یعنی بظاہر تم جیسا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، بشر ہوں لیکن وحی آتی ہے مجھ پر، عام بشر پر وحی نہیں آتی، اللہ کے نبیوں پر وحی آتی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں پیدائش ہوئی، فرمایا خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، مجھ سے نور صادر ہوا جس سے شام تک کے محلات نظر آنے لگ گئے مجھے۔ کمال تو یہ ہے کہ جس نبی کی ولادت ہو، جس خوشبخت خاتون کے ہاں ان کا تولد ہو، ان کو تو شام کے محلات نظر آئیں اور خود اس نبی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون کیا چاہتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر اسی ولادت باسعادت سے ہی تمام جو امتیازات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مختون پیدا ہوئے جس میں اطہر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو نہلانا پڑتا ہے، خوشبوئیں لگانا پڑتی ہیں، کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو ولادت باسعادت کے وقت ہی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ جس جگہ پر آپ تشریف فرما تھے وہاں چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ انبیاء کی وہ حیثیت ہے جو عام شخص کی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم معجزات دیکھتے ہیں حضور کے کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پتھر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، درخت آپ کی طرف جھک رہے ہیں، آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، تو خیال یہ آتا ہے، کسی کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ یہ شاید الہ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ الہ ہو نہیں سکتے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو کہتے ہیں جب ہم واجب کہیں گے تو واجب میں ابدیت کہاں، یعنی عبد اور واجب اکٹھے تو نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مطابعت میں روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا نہیں، وہ بھی نہیں کھا پی رہے، لڑکھڑا رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں ہم بھی آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اب جب یہ دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، عام بندے میں یہ طاقت کہاں ہے؟ حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔
یعنی نہ تو آپ واجب الوجود ہیں نہ ہی عالم امکان سے ہیں۔ اسی بات کو حضرت مجدد نے بیان فرمایا کہ وجود یہاں سرور از عالم امکان نہ باشد۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی پیدائش عالم امکان سے نہیں ہوئی۔ جس طرح عام مخلوقات پیدا ہوئی ہیں اس طرح حضور کی پیدائش ہے ہی نہیں۔ حضور کی پیدائش کے لیے اللہ نے ایک جہان پیدا فرمایا ہے جس میں صرف حضور ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں میرے اے شاہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔